बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारा टारगेट था वो अल्लाह के हुक्म से आप तमाम दोस्तों के ताउन से मुकम्मल हो गया है और हमने 4000 प्लस जो अपना वॉच टाइम था वो पूरा कर लिया है। लास्ट वीडियो बगरा मेरे बेस की 50,000 प्लस व्यूज़ हैं। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका। व्यूअर्स, इंशाल्लाह अब यहाँ पर रेगुलर जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगली वीडियो जी हमारी तैयार हो रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहिदा है और इंटरनेशनली इसकी कितनी अहमियत है, कितने नए ममालिक इस मुआहिदे में शामिल होंगे और अमेरिका के पास ऐसी कौन सी खबर थी जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आए और फिर सऊदी अरब ने कतर के साथ एक मुआहिदा कर लिया। आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। और फिर इंग्लिश हमारा जो चैनल है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी, चूँकि इसमें जितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होगा उतना ही एक इंस्पिरेशन हमारी जो टीम जो है उन्हें मिलेगी और हम उसको फिर मज़ीद जो है वो रेगुलर, बल्कि दिन में 3-3 व्लॉग्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, खबर ये है कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। अलीमा खान, उन्हें कुछ दोस्तों ने वहाँ पर रोका जो हमारे डिजिटल मीडिया के यंग सहाफ़ी हैं और जो इस वक्त नेशनल मीडिया काम नहीं कर रहा, वो इस वक्त हमारे ये दोस्त जो है डिजिटल मीडिया के वो कर रहे हैं और अलीमा खान का वर्जन पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। मोहसिन नकवी साहब ने एक सवाल किया था कि मुझे आप किसी एक बंदे का नाम बता दें जो इमरान खान को डील की ऑफ़र दे रहा है या डील की ऑफ़र लेकर गया। तो इस सवाल का जवाब आज अलीमा खान की तरफ से आ गया। उन्होंने बताया अपनी इस गुफ्तगू के अंदर कि सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप उनसे ये सवाल करें 4 अगस्त गिरफ्तारी से पहले इमरान खान को ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी के ज़रिए मुल्क छोड़ने की ऑफ़र दी गई और ये आप नाम जो है वो जाकर बता दें। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो वज़रा हैं जो इनके बहुत प्यार करने वाले हैं, उन्होंने भी ये खबर दी कि बरतानवी ब्यूरोक्रेट्स ने जाकर ये ऑफ़र इमरान खान के सामने रखी। डील की बात होती रही, खलीजी ममालिक में जाने का मामला या फिर बरतानिया उन्हें मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान के सामने रखी गई। अब सवाल उसके नतीजे का है। ये ऑफ़र्स हो रही थी, अब उन ऑफ़र्स की अहमियत नहीं रही। इमरान खान कहाँ पर है? इमरान खान सर जेल में है। इमरान खान इनसे टूट नहीं रहा। इमरान खान जेल से कोई डील करके बाहर नहीं गया। इमरान खान लंदन में हाइड पार्क में वॉक नहीं कर रहा। इमरान खान कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठकर इस निज़ाम को टक्कर देकर बैठा हुआ है। उस 2 बातें आपने याद रखनी है। हमारी जो पिछली सदी थी ना, और उससे पहले एक कंपैरिजन किया जाता है इस खित्ते के बड़े बड़े हीरोज़ का। उससे पहले जो 19वीं सदी है उसमें आप देखें, वहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन जब आप इस सदी में उठाकर किसी हीरो की बात करेंगे या मॉडर्न जो हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की अगर आप उठाकर देखें, तो आपको दूर दूर तक कोई हीरो नज़र नहीं आ रहा। दुनिया में जो ममालिक हैं वहाँ पर आपको आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स इन्हें कहें, जिसे आप शख्सियात की सियासत कहते हैं, वो आपको नज़र आएंगे। और जब हम बात करते हैं ना कि शख्सियात की सियासत, तो इससे मुराद ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपनी सोच को अपनी कौम पर मुसल्लत करते हैं। आप रशिया में देख लें, आप डोनाल्ड ट्रंप की जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप उसको उठाकर देख लें, या आप मोदी की सियासत को देख लें। आप यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे शख्सियात की आपको सियासत नज़र आएगी। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि यार, इमरान खान भी तो उसे प्यार करने वाले, उसको उसका नाम दिन रात जो लेते हैं, उसके लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये भी तो एक शख्सियत है और लोग उसको प्यार करते हैं। तो सर याद रखिएगा कि लीडर और इंडिविजुअल शख्सियात में सिर्फ फ़र्क यही होता है कि आपके साथ कौम नहीं खड़ी होती। इमरान खान के साथ कौम खड़ी है और उसकी कुर्बानी की वजह से यहाँ पर मरूसी किरदारों के साथ जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको एक डिक्टेटरशिप नज़र आती है। ऐसे ममालिक जहाँ पर शख्सी जो छाप है जमातों के ऊपर, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। इमरान खान ने तो कभी किसी घर के बंदे को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया, ना कोई ओहदा दिया। इमरान खान के बच्चे तो सियासत में आने के लिए दिन रात कोशिशें नहीं कर रहे। पाकिस्तान में गिलानीज़ आपको नज़र आएंगे, शरीफ बरादरान, फिर इसके बाद आपको हाउस ऑफ शरीफ के और भी बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, जरदारी ख़ानदान के बच्चे जो तैयार होकर हमारे ऊपर मुसलत कर गए और अब मुसलत किए गए और अब इनकी लड़ाई है कि कौन मुल्क का अगला वज़ीर आज़म होगा।
تو سر دیٹ از دا مین ڈفرنس. جو عمران خان کی جو سیاست ہے، عمران خان اب ان تمام چیزوں سے بہت اوپر چلا گیا. اس نے قوم کو ایک راستہ دکھا دیا کہ ہاں یہ جو وردی والے ان کے خلاف تم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. ہاں پاکستان کی عوام کے اصل حقوق کیا ہے، اور ان حقوق کے لیے جو جنگ تم لڑ رہے ہو، یہ نوجوانوں سے سوال ہے وہ کیسے ہی جنگ لڑیں گے، اور انہوں نے کس طرح ظالم کا محاصرہ کرنا ہے. کتنے لیڈر ایسے گزرے پاکستان کی تاریخ میں، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد، جنہوں نے اپنی قوم کو یہ شعور دیا. دنیا میں آپ جتنی ڈیموکریسی سے اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سر ایک بھی نہیں ملے گا. یہ ماڈرن ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں. تو عمران خان اس دور کا اگر کوئی ٹیپو سلطان ہے، اس دور کا اگر کوئی قائد اعظم ہے، تو وہ عمران خان، جنہوں نے قوم کو ایک نیا راستہ دکھا دیا. یہ وقت کے یزیدوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا، وہ میر جعفر اور جو میر صادق آپ کی پارٹی کے اندر ہیں، جو پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، لیکن عمران خان ان سے زیادہ لڑ کر آپ کو دکھاتا ہے. اب دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ان میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو اس وقت جنگ جاری ہے اس قوم کے لیے، عمران خان تو شاید نہ ٹوٹے اور وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کو پیار کرنے والے ٹوٹ جائیں گے. یاد رکھیے گا عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، لیکن یہ ڈیل ضرور کرنے کے لیے آ جائیں گے ٹیبل کے اوپر، اور بہت جلدی آئیں گے، کیونکہ سر ان کی بھی روٹی گنتی شروع ہو گئی. جن لوگوں کو آپ نے سب کچھ جن کے حوالے کیا تھا، اب وہ کیا کر رہے ہیں سر، وہ ایک ایک کر کے لڑائی کا میدان سجا رہے ہیں اور لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا. علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر مجھے 10 بار یا 50 سال کی سزا عمران خان کہتے ہیں کہ دے دی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، چونکہ عوام اب ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے. عوام جانتی ہے کہ کون بے قصور ہے اور کون نہیں تاریخ لکھ رہا ہے، اور کسی کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. عدالتی معیار اس قدر پٹ چکا ہے کہ جتنی بڑی چوری ہوگی اتنا بڑا آپ کو عہدہ ملے گا. علیمہ خان نے اپنی گرفتاری والے سوال پہ جواب دیا کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے، چاہتے ہیں تو ڈال دیں، میرے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور عمران خان کا پیغام صحیح انداز میں عوام تک پہنچنے، جب ہم عمران خان کا پیغام لاتے ہیں، کہتے ہیں، تو الفاظ کا انتخاب بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے کہ کہیں مفہوم بگڑ نہ جائے. ہم پر ایک عظیم ذمہ داری ہے. اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میری بہنیں عمران خان کا پیغام پہنچائیں گی، اور اگر انہیں بھی حراست میں لیا گیا تو ہمارے خاندان کا اگلا فرد اس صف میں کھڑا ہوگا. ہم عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. وہ حضرت علی کا ایک قول بار بار سامنے لاتے ہوئے اپنے پیغام کو واضح کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل مقصد ظلم و ستم کے نظام کا خاتمہ ہے. یہ ساری کہانی ایک مرتبہ پھر تیار شدہ اسکرپٹ معلوم ہوتی ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کو قید میں رکھنا ان کا نصب العین ہے. اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچا تو اسے بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یا تو جج صاحب بیمار پڑ جائیں گے یا فرار اختیار کریں گے، یا یہ ان کی پیشن گوئی ہے. یہ سب عمران خان کو جیل میں رکھنے کی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے، مگر ظلم کا یہ نظام طویل مدت تک قائم نہیں رہ سکتا. یہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر علیمہ بی بی کی گفتگو ہے. اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ہمارے اوپر کیسز ہیں جتنے مرضی آپ بنا لیں، میں اپنے کیسز کا کس طرح سے دفاع کر سکوں. یعنی میں عمران خان کے کیسز کے اندر، ہم یہاں اٹالہ میں ایک پیشی پر ہیں اور ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، یا ہم اس کو جو ہے اس کا سامنا کر لیں یا پھر اپنے کیسز کا. تو انہوں نے جو کرنا کر لیں، مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام جو ہے وہ باہر نہ آ سکے. دیکھیں اس پہ ایک جو بات انہوں نے کہی نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستان میں سر ہر طرف ظلم ہی تو ہو رہا ہے. اور ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینا. پاکستان کی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس جمہوریت میں جن لوگوں نے فیصلہ کیا پاکستان کی حکومت کا کہ کون چلائے گا اور کون پاکستان کی عوام کو لیڈ کرے گا، آپ نے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. اور جو اس پہ آواز اٹھاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے. تو علیمہ خان کی یہ گفتگو سر آج کی تاریخ میں انتہائی اہم ہے. اور خبر یہ بھی آ رہی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا نا کہ آپ کو کسی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، تو سر اب یہ چیزیں بڑی بے معنی ہو گئی. آپ انہیں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بند کر دیں، عمران خان جو آج سے 2 برس پہلے والا عمران خان تھا، آج میں اور 2 برس پہلے والے عمران خان میں سر اتنا فرق بھی نہیں آیا. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ کبھی بھی اس نظام کے آگے سر نہیں جھکائے گا. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی کہانی سنیں نا تو 28-29 برس انہیں جیل میں رکھا گیا اور جن حالات میں رکھا گیا، بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو جو خطوط 6 مہینے میں آپ کو ایک اجازت ملتی کہ آپ ایک خط لکھ سکیں، اور اس خط کو بھی یا تو پڑھنے کے بعد ضائع کر دیا جاتا یا پھر اس میں رد و بدل کر کے ایک نیا خط لکھا جاتا.
تو کون سا ایسا ظلم ہے جو عمران خان پر نہیں ہوا؟ نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، لیکن جب وہ باہر نکلے انہوں نے کبھی بھی لوگوں پہ ظلم کرنے کی بات نہیں کی. انہوں نے پھر افہام و تفہیم اور جو فریکچر ڈیموکریسیز ہوتی ہیں نا ان کو کس طرح سے جوڑنا ہے انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے کر کے دکھایا. اور جناب جب ان کا فیونرل تھا تو تقریباً 90 ممالک کے جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے اس میں وہ شامل تھے. تو سر انسان تاریخ میں زندہ رہتا ہے. عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں، عمران خان کو آپ آزاد کر دیں، آپ کسی گورے کو بھیج کر عمران خان کے سامنے بٹھائیں اور کہیں کہ سر ڈیل کر لیں، آپ کے لیے ایک بڑی اچھی امپورٹنٹ ڈیل ہم لے کر آئے ہیں. عمران خان سر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی ان کا پہلے دن سے پیغام تھا. دوسرے لوگ نئی ڈیل کر کے شاید پیچھے ہٹ جائیں، اور جو حالات اس وقت اگلا وزیر اعظم کون ہوگا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں سر 2 لوگوں کی نا اس وقت بہت بری ہو رہی ہے، اور ایک ہیں جی علیم ان گنڈاپور اور دوسرے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب. علیم ان گنڈاپور کی سر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. 10 اکتوبر کا وہ دن ہے جب وہ استعفیٰ دیں گے یا پھر عمران خان رہا ہوں گے. میں نے اس دن آپ سے 3 دن پہلے ہی کہا تھا کہ دن الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. تو اب دیکھیں ایک تحریک شروع ہو گئی پورے پاکستان میں، اور الٹی گنتی، اور 10 اکتوبر کا دن علیم ان گنڈاپور کو یاد کروا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے جو ویلاگرز دوست ہیں برطانیہ میں، برطانیہ کے علاوہ پوری دنیا میں، اب تو انہوں نے وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع کر دیا. لیکن 4 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا اب یہ تقریر اور 90 دن کا جو وقت پورا ہو گیا، اب ان سے حساب لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو علیم ان گنڈاپور یا تو آپ بھاگ جائیں گے یا پھر آپ استعفیٰ دیں، دونوں میں سے اب آپ کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو بھاگنے کی عادت ہے. اب تو اے آئی کے اوپر بہت ساری ان کی ویڈیوز جو ہے وہ لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں، اور جو اے آئی وائس کے اندر ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ 2 بار کیسے بھاگ سکتا ہے. گنڈاپور اب ایک مسخرہ بن چکا ہے. گنڈاپور پختونخوا میں پارٹی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے. گنڈاپور پختونخوا میں جو کچھ کر رہا ہے قوم اس کو دیکھ رہی ہے. گنڈاپور کو چاہیے خود ہٹ جائے، کیونکہ تم نے اپنے ساتھ تمام اراکین بھی بزدل بنا دیے. گنڈاپور ایک سیکیورٹی رسک ہے عمران خان کے لیے. سر یہ تو پہلے دن سے the people are telling within the party کہ علیم ان گنڈاپور کمپرومائز ہو گئے، اور جب یہ باہر آئے اور کچھ گھنٹے غائب رہنے کے بعد تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ان کے حوالے کر کے آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے آ کر بھرپور طریقے سے اس پارٹی کے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ استعمال کیا، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. تو علیم ان گنڈاپور کی سر کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے، اور ان کا الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا. دوسری شخصیت ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ نعیم الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ بھی سر تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے، لیکن وقتی طور پر جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے ایک ریاکشن آ رہا ہے. وہ ریاکشن کیا جی؟ انہوں نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ کچھ جیل میں بیٹھ کر باہر نکل کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور کچھ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اچھا یہ بھول گئے کہ عمران خان کے درجنوں ایسے بیانات موجود ہیں، درجنوں. یہ کس طرح سے جب یہ نماز پڑھتے ہوں گے اپنے رب کے سامنے جا کر حاضری لگاتے ہوں گے تو ان کے بیانات کیا ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتے؟ یا اس وقت بھی کہتے ہوں گے کہ جناب یہ تو ہمارا سیاسی بیان ہے اور اس کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے ایک راستہ بنا رہے ہیں نا. آپ ایک ممبر پر کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، وہ اچھا تھا، یہ برا ہے، ہم اچھے ہیں، اور اصل راستہ کیا، یہی آپ پرچار کر رہے ہیں نا. تو آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان نے کبھی اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. بہت سارے ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو آسان بنایا ہوا. یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے نا، یہ صرف پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے. آپ یا تو ہوا کی مخالف سمت چلنا شروع کر دیں، یا پھر آپ اس ہوا کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کو ہوا جو ہے کہیں کی کہیں لے جائے گی. حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور دیکھیے دوسرے جو بھائی صاحب ہیں علیم ان گنڈاپور، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں جی، شیخ وقاص صاحب نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا. ریموٹ کنٹرول سیاستدانوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور مذائقہ خیز بیان ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کی ایک اور کوشش قرار دی گئی. قید، جیل میں قید، عوامی لیڈر کے ایمان، غیرت اور جذبہ فلسطین پر تبصرہ کر رہے ہیں. یہ ان کی سیاست بدنیتی اور فکری غلامی کی انتہا ہے. حافظ نعیم خود فلسطین مارچ کے سلسلے میں چیئرمین برسٹر گوہر علی خان سے ملے تھے، اور تحریک انصاف نے اس وقت جماعت اسلامی کے مارچ کی غیر مشروط حمایت اور بھرپور شرکت کی. عمران خان وہ واحد پاکستانی رہنما ہے جنہوں نے اسرائیل اور مقامی غلام حکمرانوں کے خلاف ہمیشہ دو ٹوک موقف اپنایا.
जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इमरान खान का फ़लस्तीन पर है, इतना किसी और सियासतदान का नहीं है। सर आप इतने अरसे से इस मुल्क के अंदर आपकी जमात है ना, जमात इस्लामी, बांग्लादेश में तो पूरी जमात इस्लामी है, तो आप पाकिस्तान की आवाम के अंदर रच बस क्यों नहीं गए? आवाम आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? कुछ इलाकों में आप सिर्फ सियासत करते हैं। अगर आप इतने पॉपुलर थे और आपका बयानिया, आप अपने सेनेटर के हक में नहीं बोलते। मुश्ताक साहब थे ना, आप उनके साथ नहीं खड़े हुए जाकर के यार ये तो सारा जो है वो मशहूरी और इश्तिहारबाजी जो है जो हो रही है ये लेके जा रहा है, तो पीछे हो जाओ, लाइमलाइट तो इसके ऊपर है। ये मौलवी जो है ना, मुल्ला यही करते हैं। और हमारा सर कल्चर ऐसा है, बड़े हलवे की देग, सोने के वर्क लगने चाहिए, सोने की देग होगी तो क्या ही बात है। तो हलवा तैयार होगा, इन मुल्लाओं में तकसीम होगा। इसराइल की कैद में सेनेटर मुश्ताक आज भी मौजूद हैं, उन्हें एक जज के सामने पेश किया गया। मैंने ये जो यहाँ पर जो आपके मुख्तलिफ अखबारात जो इसराइल की ख़बरों को कवर करते हैं, मैंने कुछ जर्नलिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा जी कि इनको नहीं रिहा किया जाएगा। मैंने कहा कि क्यों नहीं किया जाएगा? तो वो ये बताते हैं कि उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक इन्हें एक तरह से एहसास न दिला दिया जाए कि भाईजान आपने अब गज़ा का रुख नहीं करना। और पाकिस्तान से जब पता चला कि मुश्ताक साहब भी हैं, इंटेलिजेंस तो इनकी काम कर रही थी, तो जानबूझकर बाकी कुछ लोगों को इन्होंने रिहा किया, लेकिन मुश्ताक अहमद को रिहा नहीं किया। और ये भी बताया जाता है कि इन पर तशद्दुद भी किया गया, इन्हें मारा पीटा भी गया है। और वहाँ पर जो कुछ ख़वातीन थी उनके कपड़े उतरवा कर तलाशी ली गई। ये मुझे यहाँ के एक जो ज्यूस कम्युनिटी को या बाकी जो इनकी खबरें उनको कवर करते हैं उस सहाफ़ी ने खबर दी। तो ये सर जुल्म हो रहा है। तो ये पूछे ना एक शख्स जो सर जेल में, आप उससे क्या इंतकाम लेंगे, क्या बदला लेंगे? अगर आपके सियासी इख्तलाफात हैं आप उस पर बात ज़रूर करें, लेकिन एक बंदा जेल में बैठा है जिसे बाकायदा अपने मुकदमे की जो पैरवी है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाती, आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। यार तुमसे अच्छा तो वो फजलुर रहमान था जिसने ये कहा कि मेरा जो मुखालिफ है वो जेल में है, मैं उसके खिलाफ बात करूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब वो मैदान में आएगा तो फिर हम बात करेंगे। तो खुदा का खौफ खाओ, अगर तुम इमरान खान के हक में बात नहीं कर सकते, कम से कम उसकी ट्वीट्स को उठाकर देखो और वो माजी में क्या कहते रहे। इनकी ना दर्जनों वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग शेयर कर रहे हैं। लियाकत बलोच साहब थे और इसके साथ हाफिज़ नईमुर रहमान, एक जो खान साहब को लाहौर में ज़बान पाक में जब वो अपनी हुकूमत जाने के बाद लाहौर में उन्होंने क़याम किया, तो हाफिज़ नईमुर रहमान मेरे कराची इलेक्शन के दौरान इमरान खान से मिले, ज़बान पाक गए। फ़लस्तीन का कॉज मेयरशिप से बहुत बड़ा है, हाफिज़ जी अडयाला जेल क्यों नहीं जा सकते? इमरान खान से ख़ुद मिलें, नुक्ता नज़र मालूम करेंगे। लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, इनकी एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। और फिर नईमुर रहमान साहब ने इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। ये 1 जून 2023 की बात है। और इसके ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने लिखा, शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट इन द अपकमिंग मेयर कराची इलेक्शन। तो बात यह है ना कि आपको वोट चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। आपको मालूम था कि सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। जब इमरान खान कहेगा कराची की आवाम को कि ये बंदा ठीक है, तो लोग कहेंगे कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, इसको वोट दिया जाए। तो हाफिज़ नईमुर रहमान एंड कंपनी, उनका सर क्या हाल है ये आपके सामने है। मैं भी आपको ये भी खबर दूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती का राउंड 2 शुरू हो गया और इसमें तमाम लोग आकर जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और नदीम अफजल चंद साहब, फिर इसके अलावा शर्मिला फारूकी, परवेज शाह और बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने अपना हिस्सा डाला। आज जो कासिम गिलानी साहब हैं वो भी आ गए, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। चूँकि एक बाकायदा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मरीम ने कह दीजिए कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगी। अब चंद साहब ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले गिलानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन किया है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कि आप आकर हमें मिलें और इस पर हमने बात करनी। क्योंकि सही आज पता है कब से इसका, जहाँ से ये नुक्ता आगाज़ है, जो अज़मा बुखारी उन्होंने कह दिया था कि बिलावल की अगर जब से वज़ीर ख़ारजा थे इन्होंने क़यादत को और वफाक को बहुत नुकसान पहुँचाया, ये उनका ख्याल था। भाई अगर नुकसान पहुँचाए तो साइड पे हो जाओ ना। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इक़्तिदार से चिमटे हुए ये लोगों की असल कहानी है और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। नदीम अफजल चंद साहब ये कहते हैं कि माफ़ी मैं मांग लूँगा, आप इन सवालों का जवाब दें। सैलाब ज़दगान, काश्तकार और गैर काश्तकार की अमली मदद कब और कैसे शुरू की जाएगी? गन्ने के क्रशिंग सीज़न के आगाज़ से पहले चीनी दरामद करने का क्या मंतक है? अब इन्होंने ना चीनी मंगवा ली है और ये क्या क्यों मंगवाई है? इसका सर एक आसान सा हल है।
آسان سا کلیہ کیا تھا، حل کیا تھا کہ جب کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے نا، یہ چینی منگوا کر کہتے ہیں یار ملک میں تو وافر چینی ہے، ہماری ملوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ گنا جو کسان ہے وہ لے کر کھڑا رہتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ یار کاش یہ مجھے اچھا ریٹ دے دیں اور جلدی کریں. اگر آپ جھنگ جائیں نا تو رمضان شوگر مل راستے میں آتی ہے، اور اس روڈ کے اوپر نا آپ کو بہت سارے مطلب میلوں میل ٹرک جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور وہ گنا لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو ایکسیس دیا جائے، ریٹ لگے اور ان کے حوالے کریں اور وہ جائیں. سر جس طرح سورج اس پہ پڑتا ہے اس کا جو رس ہے نا وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس حساب سے اس کو قیمت جو اس کی ادا کی جاتی ہے. تو مجبوری میں کسان اونے پونے اپنی فصل ان کے حوالے کرتا ہے، ان ظالموں کے حوالے کرتا ہے اور نکل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، لے جائیں کہیں اور تک بیچ دیں. تو وہ کہاں بیچیں گے جا کر؟ تمام جو ان کی ملز ہیں یہ ان سیاستدانوں کی، ان حکمرانوں کی ہیں. تو یہ اس کے اندر منطق ہے کہ چینی درآمد کرنے کی منطق کیا تھے. پھر پنجاب میں بابوؤں کی حکومت کی بجائے عوامی نمائندگی والا بااختیار بلدیاتی نظام کب بحال کیا جائے گا؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ نے گندم خریدی تو نہیں؟ کیا پنجاب کے کسان کی گندم کی پختونوں اور کشمیریوں کو نقل و حمل پر پابندی بھی آئی ایم ایف نے لگائی ہے یا آپ نے؟ تعلیم اور صحت کی نجکاری سے عام آدمی کو عملی طور پر فائدہ ہوا یا نقصان؟ کس میرٹ پر سرکاری ملازمتیں بھاری رقم پر تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ بھاری رقم پر بیچ رہے ہیں؟ بی ایچ یو سے مریم ہیلتھ کیئر تک کا سفر کتنے میں پڑا اور اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ سر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے ان تمام پروجیکٹس کے اوپر. تو ندیم افضل چند صاحب کے ان سوالوں کا جواب یقیناً مریم نواز کے پاس نہیں ہے. تو سر یہ لڑائی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ اب یہ سب مل کر جو خبر ہے، جو اقتدار کی راہداریوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن سے میری پچھلے 3-4 دنوں میں بات ہوئی، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کہاں جا کر رکے گا. نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے جو سیکنڈ ٹرم آئے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک نئی حکومت، اس حکومت کے بعد ایک نئی حکومت جب بنائی جائے گی تو بلاول زرداری کو یہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ ہمارے خاندان سے تیسرا پرائم منسٹر ہو اور مریم کو ہم پرائم منسٹر بنائیں. تو سر یہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن کس کی طرف ڈالتی ہے اور کس کو یہ فائدہ پہنچایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لڑتے رہیں گے اور یہ دونوں نا لائبلٹیز بن گئے ہیں. اگر یہ دونوں کی لڑائی الٹیمیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ختم کروانی ہے، چونکہ میرا یہ سوال ان دوست سے بھی تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ الٹیمیٹلی تو اسٹیبلشمنٹ ہی فیصلہ کرے گی نا، چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک پیج پر انہوں نے لے کر آئے تھے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو نون لیگ پنجاب میں سپیس نہیں دینا چاہتی، پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے. اور جب سے انہوں نے پرائم منسٹر کا نعرہ لگایا مریم کو بنانے کا رانا ثناءاللہ صاحب نے، اس دن سے اور اس سے پہلے سے بھی پارٹی کے اندر یہ اختلافات موجود تھے. اور اب پیپلز پارٹی اس اتحاد کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یار ہم نے ان کی سپورٹ کرتے رہے، ان کو سپورٹ ہم نے اس طرح دی تو کل کو تو مریم کو یہ وزیر اعظم بنا دیں گے، اور اس لیے حملہ کرو پنجاب پہ. ویسے بھی ہم پنجاب پہ سر کون سی ان کی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ سارا پیسہ لاہور پر لگ گیا، اور لاہور اور کراچی کو کمپیئر کیا جاتا ہے. میں اگلے دن ایک فہد مصطفیٰ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لاہور کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے. سر انہوں نے پیسہ سارا لاہور میں لگایا. لاہور سے ذرا باہر نکلے نا، آس پاس کے شہروں میں جا کر دیکھیں، دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پنجاب کے بھی سر وہی حالات ہیں جو کراچی کے ہیں. اتنا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پیسہ چونکہ لاہور میں سڑکیں، انڈر پاسز ایک بڑا جال ہے. میں 4-5 سال بعد جب لاہور گیا تو میں بھی پہچان نہیں سکا تھا کہ لاہور کو اتنا زیادہ تبدیل جو ہے وہ کر دیا گیا. آپ کو ایک جگہ پر 3 انڈر پاس نظر آئیں گے، جو کہ اوبیسلی ایک جدید شہر ہونے کی ایک علامت ہے. لیکن اس شہر میں بسنے والوں کے پاس کیا نوکریاں ہیں؟ کیا لاہور آپ کی حکومت سے خوش ہے؟ آپ یہ سب کچھ دکھا کر کیا لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں آپ نے جگہ بنائی؟ وہ شاید نہیں بن پائے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تابڑ توڑ حملے جی دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، اور کچھ دنوں میں آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی لڑائی کا جو ہے وہ فیصلہ کروانا ہے. آپ کو بھی اس پہ یہ خبر بھی دے دوں کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی ریٹائرمنٹ کا یہ معاملہ تھا، اور خبر یہ ہے کہ کئی ماہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے تاحکم ثانی کام جاری رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں کسی کیاسرائی کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم موجودہ سیٹ اپ تعیناتی کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہے.
آرمی کے نئے قوانین کے تحت چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس رینک کے کسی بھی افسر کو 2 برس کے لیے ریٹین کر سکتے ہیں۔ تو گو کہ جنرل عاصم ملک کی میعاد ختم ہو چکی، مگر وہ قانون کے مطابق تا حکم ثانی کام جاری رکھیں گے۔ کوئی نئی تعیناتی نہیں ہو رہی۔ اس سے قبل ندیم انجم صاحبی اپنی میعاد پوری ہونے کے باوجود اپنے عہدے پر قائم رہے۔ یہ خبر ہے جی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنی دیر چلتا ہے۔ اوبیسلی وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، سنک ہیں، تو ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں سر ہر چیز کی ایکسٹینشن ہے، ہر چیز کو آپ نے ایکسٹینشن کی نظر کر دیا۔ یہ نظام بھی کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو نیو پارٹنرشپ ہے وہ کیا ہوگی، یہ اب فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے جب تک نہیں نکلے گی، ان کی ایکسٹینشنز، ان کے پلان، ان کا ایک ڈیل کے بعد دوسری ڈیل، ایک دور کے بعد دوسرا دور، پھر تیسرا دور، ایک چچا کے بعد بھتیجی، اور ماں کے بعد بیٹا، یا پھر اس طرح کا سر یہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے تقریباً رات کو 8 بجے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔